شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ حضرت قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں، جو بھی سوالات ہوں اسے نوٹ کر لیں، درس کے آخر میں یا پھر اگلے درس میں انشاءاللہ شفیع وقت جوابات مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ سب حضرات کی خدمات میں سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے وہ ہے اعجاز قرآن، لیکن اس کی دعوت مجھے کل ہی پہنچی اور میں نے معذرت بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ سلسلہ وار درس ہوگا اور سلسلہ وار ہونے کی وجہ سے مواقع اور فراہم کیے جائیں گے، تو اس سے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ شاید موضوع کے متعلق کچھ عرض کرنے کی میں جسارت کر سکوں گا، ورنہ تو میں ہمت ہار رہا تھا کہ اتنے اہم ترین موضوع پر، بلکہ خشک ترین اور دقیق ترین موضوع پر صرف ایک ہی دن کے اندر میں کیا تیاری کروں اور کیا کہہ سکوں گا، لیکن ان حضرات نے مجھے بتایا، ذمہ دار حضرات نے، کہ اس سلسلے کو باقی رکھا جائے گا اور آج بطور افتتاحی اور تمہیدی گفتگو کے یہ سلسلہ آغاز کیا جائے گا۔ تو اس سے مجھے ہمت ہوئی اور میں نے ہاں میں ہاں ملائی اور آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر صحیح انداز پر، مستند طریقے پر کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے اعجاز قرآن۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنے کلام کے نزول کے لیے اپنے مقرب اور منتخب بندوں کو چنا، جنہیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کہا جاتا ہے، اور ان حضرات کی نبوت اور رسالت کا معاملہ چونکہ ایک مخفی بات تھی، تو اس کی صداقت اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل اور براہین بھیجے۔ ان میں سے ایک دلیل معجزہ کہلاتی ہے۔ معجزہ دلیل نبوت ہوا کرتا ہے کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد ایک عام سے عام عقل مند انسان بھی یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ معجزہ دکھانے والی شخصیت جس بات پر یہ معجزہ دکھا رہی ہے وہ اپنے دعوے میں صدق اور حقانیت کی حامل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھوں
مختلف قسم کے معجزات ظاہر فرمائے اور اس کے ذریعے سے ان کی صداقت اور حقانیت پر دلیل قائم فرما دی۔ اسی طریقے پر ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل اور معجزات سے سرفراز فرمایا اور آپ کی حقانیت اور صداقت کو ساری انسانیت پر آشکارا کر دیا۔ ان معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، لہذا قرآن کا اعجاز جاننا کہ وہ کیوں کر معجزہ ہے اور کن کن پہلوؤں سے معجزہ ہے، یہ ایک لازمی بات ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ قرآن ایک معجزہ ہے اور یہ بھی کہ وہ معجزہ کس طرح ہے، تو اس وقت تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، اور پھر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم کن کن حیثیتوں سے اور کن کن پہلوؤں سے معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ بالخصوص موجودہ دور جس میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں ہیں، اور وہ کوششیں بڑی زوروں پر ہیں، قرآن کریم اور اس کی تعلیمات کو مختلف انداز سے بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور اس کو چیلنج بھی کیا جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی حقانیت کو مشکوک کرنے کی بھی کوشش کی جاتی رہتی ہے، اور اس کی وسیع پیمانے پر جد و جہد ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں اور بڑی اہمیت کے ساتھ کہ قرآن کریم کا اعجاز ہم سمجھیں بھی اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں کہ قرآن اعجاز ہے، قرآن ایک معجزہ ہے۔ جس طرح عربوں کو اس اعجاز قرآن نے نہ صرف ساکت کر دیا تھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کو مبہوت بھی کر دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے شاعر تھے، خطیب تھے، فصیح تھے، بلیغ تھے، عربیت کے امام تھے، اور ساری دنیا کو وہ عجمی کہتے تھے اور خود کو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی بولنے کی طاقت و صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن قرآن کریم نے ان کے منہ بند کر دیے، ان کو ساکت کر دیا، بلکہ مبہوت کر دیا، اور دنیا پر یہ آشکارا کر دیا کہ یہ قرآن دراصل اللہ کا کلام ہے، اور اس کے جیسا کلام دنیا کی کوئی طاقت بنا کر پیش نہیں کر سکتی۔ لہٰذا آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اس موضوع پر غور و فکر کریں اور کوشش کریں کہ اس کے اعجاز کو ہم سمجھیں، اور پھر اس کے اعجاز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ لہذا یہ موضوع جو اس وقت منتخب کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کا ایک بہت اہم ترین موضوع ہے۔ بہت اہم اس لیے ہے، جیسے کہ میں نے اشارہ دیا کہ اس زمانے میں اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں ہیں، قرآن کریم کی صداقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت ہی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن نازل فرمایا، تاکہ اس کو دیکھ کر سمجھنے والے سمجھ جائیں یہ کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام تو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کے اندر معجزانہ کیفیتیں رکھی گئی، معجزانہ حیثیتیں رکھی گئی، اور اس کو معجزہ بنا کر دنیا کے اندر ظاہر فرمایا گیا۔
اس تمہید کے بعد میں کچھ بنیادی باتیں عرض کرنے کے سلسلے میں کچھ امور پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو چونکہ ہم معجزہ قرار دے رہے ہیں اور اسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ معجزہ کس کو کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ لفظ معجزہ استعمال نہیں کیا گیا ہے. اسی طرح حدیث کے اندر بھی کہیں معجزے کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے. البتہ معجزے کے واسطے قرآن کریم کے اندر متعدد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. مثلا آیت، ایک لفظ آیت استعمال کیا ہے قرآن نے. دوسرا لفظ بینہ استعمال فرمایا ہے قرآن نے. بینے کا معنی معجزہ. تیسرا لفظ برہان جو دلیل کے معنی میں ہے، اس کو بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر معجزے کے معنی میں استعمال فرمایا. ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے سلطان. یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر استعمال کیے گئے ہیں معجزے کے واسطے. میں اس کے لیے چند آیات اشارتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کے اندر یہ الفاظ ان معنی میں استعمال کیے گئے. مثلا قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ انعام کی آیت ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس آیت کے اندر آیت کا لفظ آیا ہے اور کئی جگہ آیا ہے اور ہر جگہ پر معجزے کے معنی میں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس معجزہ آئے گا تو یہ ضرور اس کو مان لیں گے. اس کے اندر آیا لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، یہاں پر آیت سے مراد معجزہ ہے. اور یہ لفظ آیت قرآن میں بہت سے مقامات پر معجزے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. ان میں سے ایک آیت میں نے صرف آپ کے سامنے پیش کی. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بینہ کا لفظ معجزے کے معنی میں استعمال کیا. مثلا اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورہ اعراف کی آیت ہے. اس کے اندر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت وارد ہوئی ہے اور اسی سیاق کے اندر یہ کہا گیا ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس اپنے پروردگار کی جانب سے بینہ آ چکا. بینہ کیا ہے؟ آگے اللہ نے کہا ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ ناقہ اور اونٹنی، یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دی تھی بطور معجزے، اس کا اللہ نے اس کے اندر ذکر فرمایا. تو دیکھیے اس جگہ پر لفظ بینہ کا استعمال معجزے کے معنی میں کیا گیا ہے. 31 آیت ہے، اس میں آیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكُمْ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. اس کے اندر مرہانان آیا ہے، 2 برہان، تثنیہ کا صیغہ ہے. اس کے اندر اشارہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے 2 معجزات کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے گئے تھے جو بڑے بڑے معجزے تھے. ایک معجزہ یہ تھا کہ عصا ڈالتے تھے اور سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ ان کو دیا گیا تھا کہ ہاتھ کو وہ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا. اللہ نے ان 2 معجزات کی طرف اشارہ دیتے ہوئے فرمایا وَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكُمْ،
یہ تمہارے دو برہان ہیں، دو معجزے ہیں۔ اب دیکھیے برہان کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا؟ معجزے کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اندر کہیں پر برہان کا لفظ ہے اور کہیں پر بینہ کا لفظ ہے، اور اکثر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت اور آیات کا ذکر کیا ہے، اسی معنی کے اندر استعمال فرمایا ہے۔ ہاں، بعد میں دوسری صدی کے اواخر میں اور تیسری صدی کے ابتدائی دور میں جب علوم کی تدوین ہو رہی تھی، عقائد کے علوم کی تدوین ہو رہی تھی، حدیث پاک کے علوم کی تدوین ہو رہی تھی، تفسیری علوم کے پر کتابیں لکھی جا رہی تھی، اور علوم اور فنون کی تدوین کا سلسلہ جاری ہوا، تو اس زمانے کے اندر علماء کرام کو ایک بات محسوس ہوئی، وہ یہ کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ کچھ اصطلاحات مقرر کر دی جائیں، الگ الگ اصطلاحات۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں نحو کی اپنی اصطلاحات ہیں، نحو میں کلمہ کسے کہتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں، آپ نے پڑھ رکھا ہے۔ لیکن لفظ کلمہ قرآن میں بھی آیا ہے، لیکن قرآن میں لفظ کلمہ کلام کے معنی میں ہے، لفظ کلمہ کلام کے معنی میں ہے، لیکن جب آپ نحو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کلام تو دو کلموں سے مل کر بنتا ہے۔ یہ اصطلاح الگ الگ اصطلاح بن جاتی ہے۔ جب ضرورتیں پیش آتی ہیں اور جو ہے خاص خاص انداز پر کتابیں لکھی جاتی ہیں تو وہاں پر اصطلاحات کو مقرر کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس زمانے میں جب کتابوں کی تدوین اور علوم اور فنون کی تدوین کا سلسلہ چل پڑا تھا تو علماء کو ضرورت پیش آئی تھی مختلف باتوں کے لیے خاص خاص الفاظ کو مقرر کیا جائے، اور پھر ان خاص خاص الفاظ کی تعریفات بھی مقرر کی جائے۔ اس زمانے میں لفظ معجزے کا استعمال معجزے کے لیے شروع ہوا۔ یہ دوسری صدی کے اواخر اور تیسری صدی کی ابتدا میں، اور پھر علماء میں سے کئی علماء نے بعد میں جب کتابیں لکھی تو حضرات علماء میں سے بہت سارے علماء نے لفظ معجزہ، لفظ اعجاز کا استعمال کرتے ہوئے کتابیں لکھی۔ جیسے مشہور کتاب ہے جرجانی کی، عبد الرحمن ابن عبد القاہر الجرجانی، جن کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے اعجاز القرآن۔ تو میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر تو لفظ معجزہ استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور اسی طریقے پر احادیث کے اندر بھی، لیکن اس کی جگہ پر آیت کا لفظ یا بینہ کا لفظ یا برہان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایک جگہ پر سلطان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری صدی ہجری کے اواخر میں اور تیسری صدی کے ابتدائی میں جب علوم کی تدوین کا آغاز ہوا، مختلف علوم اور فنون کا سلسلہ جاری ہوا اور اس کی تدوین اور ترتیب کا کام شروع ہوا، تو وہاں علماء کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہر ایک کام، ہر چیز کے لیے الگ الگ اصطلاح مقرر کی جائے۔ جب یہ اصطلاحات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں پر معجزے کا لفظ معجزے کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور اس کی مستقل تعریف کی گئی۔ یہ لفظ معجزے کی تاریخی حیثیت بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد متعدد علماء نے کتابیں لکھی تو اس لفظ کو استعمال کیا اپنی کتابوں میں، بلکہ انہوں نے کتابوں کا نام بھی اسی سے نکالتے ہوئے اعجاز القرآن رکھا۔ جیسے امام جرجانی کی کتاب اعجاز القرآن مشہور ہے، اسی طریقے پر علامہ خطابی کا رسالہ جو بڑا جامع ترین ہے اس سلسلے میں، انہوں نے بھی اس کا نام اعجاز القرآن رکھا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگوں نے کتابیں لکھی تو اس کا نام اعجاز القرآن رکھا۔ بعض لوگوں نے دلائل الاعجاز کا نام رکھا، جیسے کہ امام ابو بکر باقلانی کی کتاب ہے، اس کا نام انہوں نے دلائل الاعجاز رکھا۔ تو بہرحال یہ لفظ اعجاز یا لفظ معجزے کا استعمال اس معنی کر بعد کی صدیوں میں شروع ہوا، اور پھر یہی لفظ
استعمال ہونے لگا اور آج تک یہی لفظ استعمال ہوتا ہے معجزات کے لیے۔ یہ لفظ معجزہ ظاہر ہے کہ لفظ اعجاز سے بنا ہے، جو باب افعال کا مصدر ہے اسی سے معجزہ ہے، اور اعجاز کے معنی ہیں کسی کو عاجز کر دینا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے کہ دوسرا عاجز ہو جائے، لہذا معجزے کا معنی ہوا کوئی ایسا کام جو دوسروں کو عاجز بنا دے اور ان کو مجبور کر دے کسی بات کے ماننے پر کہ ہاں ہم یہ نہیں کر سکتے، تو وہ عاجز ہو گئے، اس کا نام ہے معجزہ۔ یہ تو لغوی معنی ہوا، اور قرآن کریم نے اس لغوی معنی کے اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کیا، اعجاز کے لفظ کو کئی جگہ پر استعمال کیا ہے۔ جیسے ایک جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، معاجزین یہاں آیا ہے، اس کا معنی ہوا عاجز کرنے کے لیے، عاجز کرتے ہوئے، یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ کافر لوگ جو ہماری آیتوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ گویا ہم کو عاجز قرار دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لہم عذاب من رجز علیم، انہیں دردناک عذاب ہے، گندا عذاب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لفظ استعمال اس معنی کر کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ یہ تو لغوی معنی ہوا، لیکن معجزے کی جو تعریف کی ہے علماء کرام نے، اس وقت میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں اگرچہ متعدد تعبیرات ملتی ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ چنانچہ امام اسفرائینی نے اپنی کتاب التبصیر فی الدین، اس کے اندر معجزے کی تعریف میں یہ الفاظ لکھے ہیں: المعجزۃ فعل یظہر علی یدی مدعی النبوہ بخلاف العادت موافقا لدعواہ۔ المعجزۃ فعل یظہر علی یدی مدعی النبوہ بخلاف العادت موافقا لدعواہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معجزہ ایک ایسا فعل ہے جو نبوت کے دعوے دار کے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے۔ نبوت کا مدعی ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ہاتھ سے ایک ایسی بات صادر ہوتی ہے جو خلاف عادت ہو، خارق عادت ہو، عام طور پر ایسا نہ ہو سکتا ہو۔ ایسا کوئی کام نبوت کا دعوے دار دکھائے اور اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور وہ اس کے دعوے کے موافقت میں آ جائے، موافقا لدعواہ، اس کے دعوے کی موافقت میں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں، اور اسی پر وہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ پر ایک ایسا فعل صادر ہوتا ہے جو خارق عادت ہوتا ہے، اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ صحیح ہے۔ اس کا نام ہے معجزہ۔ یہ علامہ اسفرائینی کی لکھی ہوئی تعریف ہے التبصیر میں۔ بعض حضرات نے اسی کو اس انداز سے تعبیر کیا ہے جو قریب قریب اسی جیسے الفاظ ہیں: المعجزۃ امر خارق للعادہ مقرون بالتحدی سالم من المعارضہ یظہرہ اللہ تعالی علی یدی رسولہ۔ یہ اس سے بھی زیادہ جامع تعریف ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ المعجزۃ امر خارق للعادۃ مقرون بالتحدی سالم من المعارضہ یظہرہ اللہ تعالی علی یدی رسولہ۔ یعنی معجزہ ایک امر خارق عادت ہے، خارق عادت امر ہے جو چیلنج کے ساتھ میں مقرون ہوتا ہے، مقرون بالتحدی۔ اس میں نبوت کا دعوے دار چیلنج بھی کرتا ہے، تحدی کرتا ہے۔ سالم من المعارضہ،
جس کا کوئی معارضہ نہیں ہو سکتا، وہ معارضے سے سالم، یعنی کوئی اس کا جواب نہیں. یظہرہ اللہ تعالی علی ید رسولہ، جو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرماتے ہیں. یہ تعریف جامع ترین تعریف ہے، اور امام قرطبی نے اپنی کتاب الاعلام کے اندر یہ تعریف لکھی ہے. اس تعریف پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معجزے کے اندر کئی باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اب آپ لوگ اس کو ذرا سمجھ لیں اچھی طرح. پہلی بات تو یہ اس سے ثابت ہوتی ہے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسان کی قدرت و طاقت سے باہر ہو، تبھی تو وہ معجزہ ہے نا. معجزے کے معنی ہی کیا ہے؟ عاجز کرنے والا. یعنی وہ ایسا کام ہوتا ہے جو دنیا کو عاجز کر دیتا ہے، کوئی وہ نہیں کر سکتا. لہذا یہ ضروری ہوا معجزے کے لیے کہ معجزہ ایسا فعل اور ایسا کام ہو جو کسی انسان کی قدرت و طاقت سے باہر ہو، اور وہ صرف اللہ کی قدرت سے ہو سکتا ہو. ایک بات تو یہ ضروری ہوئی معجزے کے لیے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھا دے مگر اللہ کے حکم سے. صاف ہو گئی نا بات؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ اپنی طرف سے دکھا ڈالے، اللہ یہ کہ اللہ کے حکم سے دکھائے. وہ اللہ کے حکم سے دکھاتا ہے. لہذا نبی کے ہاتھوں سے معجزہ صادر ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے تو وہ دراصل اللہ کا فعل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جب آپ نے پھینکا تھا اور آنکھوں میں جا کر وہ مٹی پڑ گئی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکا تھا. تو دیکھو اللہ نے اس معجزے کو اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ میں نے کیا تھا. ہاں نبی کے ہاتھوں صادر ہوتا ہے لیکن وہ فعل دراصل خدا کا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو معجزے میں یہ ضروری ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ کام اب عام قوانین طبعیہ سے خارج ہو، جو عام طور پر اللہ کا جو نظام چل رہا ہے، یہ کرے تو ایسا ہوتا ہے، یہ کرے تو ایسا ہوتا ہے، فلاں کام کرے تو ایسا ہوتا ہے، دوا کھائے تو شفا ہوتی ہے، پانی پیے تو پیاس مر جاتی ہے، کھانا کھائے تو بھوک چلی جاتی ہے، ٹرین میں بیٹھے تو ذرا جلدی چلے جاتے ہیں، پلین میں بیٹھے تو اور جلدی چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو چل رہا ہے یہ عام قوانین طبعیہ ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ معجزے کی تعریف کیا ہے، اور معجزے کی تعریف کے بعد اس سے جو بات اخذ ہو رہی تھی اس کی تفصیل عرض کر رہا تھا. اس میں ایک بات تو یہ تھی کہ معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو بشری قوت و طاقت سے باہر ہو اور اسے صرف اللہ کی قدرت سے ظہور میں آنے کا موقع ملتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ عام قوانین طبعیہ سے خارج ہو. جو عام چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، اسی طرح سفر کرتے ہیں تو سفر کے لیے سواریوں کا انتظام ہوتا ہے، عام طور پر جلدی جانے کے لیے سواری ہوتی ہے، فلائٹ میں بیٹھتے ہیں جلدی پہنچ جاتے ہیں. یہ سب عام قوانین طبعیہ ہیں. ان کے مطابق اگر کوئی کام ہو تو اس کو معجزہ نہیں قرار دیا جائے گا. معجزہ وہ فعل ہوتا ہے جو امر خارق للعادت ہو. نمبر 3 یہ ہے کہ وہ کام اور فعل ایسا ہو جس کا کوئی جواب اور جس کا کوئی معارضہ نہ کیا جا سکے. جیسے کہ تعریف کے اندر یہ لفظ آیا تھا سالم من المعارضہ،
یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ نبی اگر کوئی کام ایسا کر کے دکھائے اور دوسرا آدمی کی یہ کہے میں بھی ایسا کر سکتا ہوں اور وہ کر ڈالے، ظاہر بات ہے یہ نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ نبوت کی دلیل میں جس چیز کو کہا جا رہا ہے وہ معجزہ ہے، اور معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سالم عن المعارضہ ہو، کہ اس کا کوئی مقابلہ اور معارضہ نہ کیا جا سکتا ہو۔ پانچویں بات یہ ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ امر خارق ایسے شخص کے ہاتھ سے صادر ہو جو نبوت کا دعوے دار ہو۔ اگر وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ سے کچھ عجیب و غریب بات صادر ہو رہی ہے، لیکن وہ نبوت کا دعوے دار نہیں ہے، تو اگر وہ نیک آدمی ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، معجزہ نہیں۔ اور اگر وہ الٹا سلٹا خوش قسم کا آدمی ہے تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ یہاں سے فرق سمجھ میں آ گیا، معجزے میں، کرامت میں، استدراج میں۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، مدعی نبوت کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، جو امر خارق للعادت ہو۔ اور اگر ایسا کوئی کام کسی نیک بندے سے صادر ہو جائے جو نبوت کا مدعی نہیں ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی غلط سلط قسم کے آدمی سے، جیسے کافر سے، کوئی مشرک سے ایسا کام صادر ہو تو اس کا نام ہے استدراج۔ یہ ہوئی چوتھی بات۔ پانچویں بات یہ ہے کہ امر خارق جس سے صادر ہو وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تحدی اور چیلنج کرے۔ میں نبی ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میں یہ معجزہ دکھاتا ہوں جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اگر تمہارے پاس اس کا جواب ہو تو لاؤ۔ جیسے قرآن نے چیلنج کیا، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو چیلنج ہوتا ہے۔ اگر چیلنج نہ ہو اس کے ساتھ تو وہ بھی معجزہ نہیں ہے۔ اور یہ تحدی دو قسم کی ہوتی ہے، تحدی کبھی صراحتاً ہوتی ہے اور کبھی دلالتاً ہوتی ہے، دونوں طرح بہرحال تحدی ہونی چاہیے، چیلنج ہونا چاہیے۔ اور چھٹی اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مدعی نبوت نے جو دعویٰ کیا ہو اس کے ہاتھ سے صادر ہونے والا فعل اس کی موافقت میں جائے، موافقاً لدعواہ، تعریف میں لفظ آیا تھا کہ اس کے دعوے کی موافقت میں جائے۔ مثال کے طور پر نبی نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں اور میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں، اور ویسا ہو جائے تو یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ایک آدمی نے کہا میں نبی ہوں اور کام میں ایسا کر سکتا ہوں، وہ کرنے گیا تو اس کا الٹا ہو گیا، وہ کرنے گیا تو الٹا ہو گیا، تو نبوت کی دلیل کیسے ہو سکتا، اگرچہ وہ امر خارق ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے جو غلام محمد قادیانی کی طرف منسوب ہے۔ غلام محمد قادیانی نے، اس کی بیوی حاملہ تھی، تو اس نے ایک اشتہار دیا اور کہا کہ میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ میں ایک پیشگوئی کر رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ کو بتائی گئی ہے، اور وہ پیشگوئی یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، وہ ایسا لڑکا ہوگا کأن اللہ نزل من السماء، گویا کہ خدا ہی زمین پہ آ گیا ہو، یعنی ایسا خوبصورت اور ایسا فضائل والا، ایسے کمالات والا، ایسے علم والا، ایسے اخلاق والا، یہ اس نے اس کے اندر بیان کیا۔ اب سارے علماء کی نظر ادھر لگی ہوئی تھی کہ اسے بچہ پیدا ہوگا تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں جب بچہ پیدا ہونے کا موقع آیا تو وہ لڑکا ہونے کے بجائے لڑکی ہو گئی، لڑکا ہونے کے بجائے لڑکی ہو گئی۔ اب یہ کیا دلیل بنے؟ تو اس لیے کہا موافقاً لدعواہ، کہ اس کے دعوے کی موافقت میں آئے، تب جا کر وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ یہ چھ باتیں ہیں جو کل آپ کے سامنے ذکر کی گئی، یہ 6 باتیں مل کر معجزے کی حقیقت صاف ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد
وقت بھی ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات اس وقت عرض کر کے بات آج ختم کر دوں گا. انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کے ہاتھوں بہت سے معجزات ظاہر فرمائے. جیسے ہم جانتے ہیں ایک ایک نبی کو اللہ نے ایک ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو کئی معجزے بھی دیے. عام طور پر ہر نبی کا معجزہ دوسرے نبی سے الگ. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انبیاء کو ایک ہی معجزہ دے دیتے تو؟ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا، جب وہ نیچے ڈالتے تھے تو وہ اژدھا اور سام بن جاتا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو یہی ایک معجزہ دے دیتے تو بھی تو ثابت ہو جاتی تھی نا نبوت، یا نہیں ہوتی تھی؟ ہو جاتی تھی. وہ آئے انہوں نے وہی معجزہ دکھایا، اس کے بعد نبی آئے انہوں نے بھی وہی دکھایا، تیسرے آئے انہوں نے بھی وہی دکھایا، 10ویں آئے انہوں نے بھی یہی دکھایا، 1,00,000ویں اور جو ہے اس کے بعد آئے، ہر نبی یہی معجزہ دکھا کے چلا جاتا تو بھی نبوت کے ثبوت کے لیے کافی ہوتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، ہر نبی کو نیا معجزہ دیا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ کہیں کوئی بے وقوف یہ نہ سمجھنے کہ اللہ کی قدرت اتنی ہی ہے، خالی وہ ایک عصا دے کر سانپ بنا سکتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بے وقوف یہ نہ سمجھ لے اللہ نے ہر نبی کو نیا معجزہ عطا کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ میری قدرت کا اندازہ کرو، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. ایک ہی ہوتا تو کسی بے وقوف کو بول رہا ہوں، عقل مندوں کو نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو تو نہیں ہوتا تھا لیکن کسی بے وقوف کو ہو سکتا ہے کہ یوں شبہ ہو جاتا کہ بھئی وہ اللہ کیوں ایک ہی معجزہ دے کے بھیج رہا ہے. تو اللہ نے ہر نبی کو نئے معجزات عطا فرمائے. دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو معجزے دیے وہ ان کے زمانوں کے احوال کے مطابق، اس زمانے کی نفسیات کے مطابق، اس زمانے کے احوال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے تھے. اس کی 3 مثالیں سمجھ لیجئے، باقی کو قیاس اسی پر کر لیجئے گا. حضرت صالح علیہ السلام عرب کے صحرا کے رہنے والے تھے. حضرت صالح علیہ السلام صحرائے عرب سے ان کا تعلق تھا، اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ اونٹوں کا سلسلہ ہے. صحرا میں اونٹوں کا سلسلہ، عربوں میں اونٹوں کے رکھنے کا، اس کے پالنے کا اور اس پر سواری کرنے کا سلسلہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ اونٹنی کی شکل میں دیا، اور پھر وہ اونٹنی بھی عجیب و غریب طریقے پر ظاہر کی گئی. ایسا نہیں کہ کسی اونٹنی سے وہ اونٹنی نکل کے آئی ہو، بلکہ ایک پتھر کو پھاڑ کر وہ اونٹنی باہر نکل کے آئی. اللہ نے وہ معجزہ ان کو عطا فرمایا، وہاں کے حالات کے مناسب تھا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، وہ دور جادوگری کا دور تھا. عجیب کرتب تماشے دکھایا کرتے تھے جادوگر، نظر بندی کے کھیل دکھایا کرتے تھے جادوگر. اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو چونکہ وہاں پر جادوگروں کا بڑا غلبہ تھا اور جادوگروں کا بڑا اثر تھا اور جادوگری کو لوگ بڑی اہمیت دیتے تھے اور جادوگروں کی عظمت بھی کرتے تھے، تو اسی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزہ اسی کے قبیل کا عطا فرمایا کہ وہ عصا ڈالتے تھے تو سانپ ہو جاتا تھا. جیسے وہ رسیاں ڈالے تو سانپ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اور ہاتھ ایسا کر کے نکالا تو وہ سورج کے مانند چمکنے لگا. تو دیکھیے جادوگری اس زمانے میں غالب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ حضرت موسیٰ کو دیا جو اس زمانے کے لوگوں کی نفسیات کے مطابق تھا اور ان کے اوپر اثر انداز ہو سکتا تھا. پھر زمانہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور وہ تھا جس کے اندر طب اور میڈیکل سائنس کو کچھ ترقی ہو رہی تھی، اور اس کے اندر جو ہے ڈاکٹرز
اور اس لائن کے جو ماہرین تھے وہ مختلف قسم کے علاج کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کا دور دورہ تھا. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو اس کے موافق معجزہ ان کو دیا کہ مردوں کو زندہ کر دیں. وہ مردوں کو تو زندہ نہیں کرتے تھے، بیماروں کو اچھا کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا گیا کہ مردوں کو زندہ کر دیں. اور وہ بیمار جن کی شفا کا ان کے پاس میں کوئی سلسلہ نہیں تھا، جیسے مادرزاد اندھے کو بینا کرنا، یہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. ڈاکٹر اس کا علاج آج بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ مادرزاد اندھوں کو وہ بینا کر سکتے تھے. اسی طریقے پر کوڑیوں کو اور اس طرح کے جزامیوں کو ان کے ہاتھ سے شفا ہوتی تھی. اور شفا وہ بھی اس طرح نہیں جیسے کہ دنیا کے ڈاکٹرز اور اس لائن کے فیلڈ کے ماہرین جو ہوتے ہیں وہ دوا کھلاتے ہیں، مختلف چیزیں دیتے ہیں. ایسا نہیں، بس انہوں نے ایک نگاہ ڈالی یا ہاتھ پھیرا، بیمار اچھا ہو گیا. اللہ نے اس قسم کا معجزہ ان کو عطا فرمایا. پھر آخری دور آیا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جملہ کمالات سے ممتاز فرمایا. اور جتنے معجزات پچھلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے اس قسم کے تمام معجزات ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے. معجزات انبیاء کے دو قسم کے ہیں، ایک معجزات حسی کہلاتے ہیں اور دوسرے معجزات عقلی یا علمی کہلاتے ہیں. جو پیغمبر پہلے زمانے میں گزرے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے، ان کو عام طور پر جو معجزات دیے گئے وہ حسی معجزات ہیں، جس کی مثالیں ابھی آپ نے سن لی. حضرت صالح کو اونٹنی دے دی گئی، حسی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے دیا گیا، وہ سانپ کی شکل میں ہو جاتا تھا، حسی معجزہ ہے. اسی طریقے پر ہمارے نبی کو بھی حسی معجزات دیے گئے اور بہت سے دیے گئے. جیسے کہ کھانا تھوڑا تھا، ایک بہت بڑی جماعت کو کام آ گیا. پانی تھوڑا تھا، آپ نے اس میں انگلیاں رکھی تو انگلیوں کے ذریعے سے پانی نکلنے لگا. اسی طریقے پر اور بہت سے معجزات، شق القمر کا معجزہ، یہ معجزات حسی معجزات ہیں. پچھلے پیغمبروں کو عام طور پر حسی معجزات دیے گئے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسی معجزات کے ساتھ ساتھ عقلی و علمی معجزہ بھی عطا فرمایا. اور وہی عقلی اور علمی معجزہ وہ ہے جس کو القرآن الکریم کہا جاتا ہے. یا القرآن الکریم حضور کا ایک معجزہ ہے. پھر یہاں پر ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک نقطے کی بات وہ یہ ہے کہ پیغمبر جتنے پہلے آئے ان کا زمانہ ایک محدود زمانہ تھا. اللہ نے ایسے معجزات ان کو دکھائے، ان کے ہاتھ سے صادر فرمائے جو اس زمانے کے لوگوں کو دکھتے تھے. جن کو ماننا تھا وہ مانتے تھے، جن کو نہیں ماننا تھا وہ جہنم رسید کر دیے جاتے تھے. زمانہ ختم ہو گیا تو ان کے معجزات ختم ہو گئے. ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حسی معجزات کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ وہ عطا فرمایا جس کو علماء کہتے ہیں معجزۃ خالدہ، قیامت تک برقرار رہنے والا معجزہ. کیوں؟ ہمارے نبی کی نبوت بھی قیامت تک ہے. پیغمبر جو پہلے گزرے انبیاء سابقین، ان کی نبوت ختم ہو گئی، ان کا دور نبوت ختم ہو گیا، اس لیے معجزات بھی حصے دیے گئے، ختم ہو گئے. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا گیا کہ تا قیامت تو باقی رہے گا اور دنیا والوں کو چیلنج کرتا رہے گا. اسے کہ آپ کی نبوت برقرار ہے. لہذا میں آپ طلبہ اعظام سے اور اسی طریقے پر اس سلسلے میں لگنے والے حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر مطالعہ کریں اور گہرے طور پر کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ معجزہ کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا مقام رکھتا ہے اور کن کن پہلوؤں سے اس کے اندر اعجاز ثابت ہوتا ہے. جب ہم پہ سمجھیں گے تو لوگوں کے سامنے ہم پیش بھی کر سکیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو برابر آج بھی اسی طرح ثابت کریں گے جیسے کہ پہلے وہ ثابت ہوتی رہی ہے. ان چند باتوں پر آج میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ جو باتیں اس وقت عرض کی گئی اس سلسلے میں کوئی بات کسی کے ذہن میں ہو، پوچھنے کی ہو تو وہ نوٹ کر لیں. آئندہ انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کی جائے گی.
اگرچہ آج بہت اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کا خیال کر کے بیٹھا تھا 15-20 منٹ کا، اور کہا بھی تھا میں نے ذمہ دار حضرات سے، لیکن بات طویل ہو گئی اور تقریباً 1 گھنٹے کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور اس سلسلے کے امور کو اچھی طرح دقیق اور پوری گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔